اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میں نہایت قابل احترام طلباء قرآن اور معزز خواتین و حضرات، آج 6 دسمبر 2021 اور سوموار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے دروس شروع کر رکھے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی سیرت طیبہ اور ان کا جو اسوہ حسنہ ہے اس حوالے سے دروس شروع کر رکھے ہیں۔ آج یہ اس کا 8واں درس ہوگا۔ ایک ہفتہ قریباً اس میں گیپ آ گیا تھا کسی وجہ سے، تو اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ دوبارہ صحت اور تندرستی دے اور ہمت پیدا کر کے میں ان درس کا آغاز کر سکوں، تو اس لیے آج انشاءاللہ 8ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس دوران آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیالکوٹ جو ہمارا شہر ہے، وہاں کی فیکٹری کے اندر ایک بہت سانحہ ہوا، اور ایک جو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے انسانوں کی مخلوق میں سے ایک آدمی کو ناجائز طور پر اور اس کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا، وہ ساری ہم سنتے آ رہے ہیں، اور طبیعت پر بہت بوجھ ہے اس حوالے سے کہ جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ان کے لیے تو قرآن کریم نے بے بہا جگہ پہ بے شمار جگہ پہ یہ ارشاد باری تعالیٰ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ تمام عالمین کے لیے وہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آج بھی وہی ہیں، کل بھی وہی ہوں گے، اس وقت بھی نبوت کے ساتھ ہی ان کو یہ خطاب دیا گیا تھا۔ اور اس ضمن میں یہ میں آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ الانبیاء 21 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر 107 ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ الانبیاء صورت ہے قرآن کریم کی، صفحہ نمبر 418 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کا صفحہ نمبر 418 ہے، اور اس کی آیت نمبر 107 ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور آج بھی آپ کے سامنے اس آیت کو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں اس کا ادراک ہو کہ یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ جو نبی مکرم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جتنی بھی انسانی مخلوق ہے، ایون کہ حیوانوں کے لیے بھی وہ تو بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے، تو سب کے لیے رحمت ہے، اس میں عیسائی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، سب کے لیے۔ تو جہاں سب کے لیے رحمت ہے، تو آپ بتائیں کہ اس جو ہمارے ہاں یہ سانحہ ہوا ہے، اس کو رکھ کے دیکھیں کہ نبی مکرم کے سامنے اگر جا کے یہ شکایت کر دی گئی کہ دیکھیں آپ کی امتی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، تو پھر کہاں امت ٹھہرے گی اور کہاں وہ بندے ٹھہریں گے جنہوں نے یہ سارا ایکٹ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد یہ بھی فرمایا گیا تھا، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، یہ میں آپ کو یعنی درس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں چونکہ ذہن پہ بوجھ ہے، یہ پوری قوم کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایکٹ جو ہے یہ ایک بندے کی طرف سے نہیں ہوا، اس کو قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس بندے نے مار دیا، ایسے جرائم ہوتے ہیں اس میں قومیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس کا یہ فعل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ ارشاد باری تعالیٰ ہے المائدہ صفحہ نمبر 137 پہ نا 5 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر یہ 32 ہے 32۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل۔ یہ دیکھیں ذرا، فرمان الہی یعنی پہلے سے چلا آ رہی ہے، اس قرآن مجید سے پہلے سے جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہی درج تھا، اور اس قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات درج کی گئی ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر یہ نازل کی گئی تھی بات، یہ حکم دیا گیا تھا، وہ کیا تھا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔
یعنی جو بندہ من قاتل نفسا بغیر نفس، جو شخص کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، کسی جان کو مارتا ہے یا فساد فی الارض پھیلاتا ہے، تو اس طرح ہے کہ گویا فکأنما قتل الناس جمیعا. یہ جو قتل حرام ہوتا ہے، جان بوجھ کر کسی جان کو بغیر کسی ایسے جرم کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ اس کو تم ایسے کر دو، مرڈر کر دو، اس نے یہ کیا کہ گویا کہ پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا اس نے. یعنی جو جہاں تو اللہ نے حکم دیا ہے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں اللہ نے کہا کہ نہیں، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا، حرام قتل نہیں کرنا، اس کی سزا یہ ہے کہ قاتل الناس جمیعا. وہ بندے یا وہ افراد جو فساد پہ عرض کرتے ہیں، اگر وہ ان کے متعلق کوئی حکم، وہ بھی ریاست کی طرف سے ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ انڈیویجول اٹھ کے شروع کر دے مارنا قتل کرنا کسی کو، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا ہے، یعنی بغیر کسی جان کو کسی بھی ایسے جرم جس نے مطلب اس کو اجازت نہیں قتل کرنے کی، اس کو قتل کر دیا جائے. تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. فرمایا کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک جان کو بچا لیا، گویا کہ اس نے پوری انسانی دنیا کو، انسانوں کو بچا لیا اس نے جمیعا. یعنی جو بندہ کسی کے یعنی زندگی کو بچا لیتا ہے، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یعنی ناحق قتل کرنا، یہ ہے بنیادی اور مرکزی آیت پورے قرآن کریم کے اندر. اس کے علاوہ اور بھی ہیں جہاں منع کیا گیا ہے کہ کسی جان کو آپ نے ناجائز قتل نہیں کرنا، حرام قتل نہیں کرنا. اور کسی انڈیویجول کو تو حق ہی نہیں ہے قتل کرنے کا. اگر کوئی جرم اس نے کیا ہے، وہ ریاست ذمہ دار ہے اس کی، وہ معاشرہ، وہ قانون ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ ہمارا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے یہ نشانیاں اپنے انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے بھیجی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ آئے ان کے پاس ہمارے رسول بینات لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. لیکن میجورٹی کیا ہے، یعنی آیات آنے کے بعد ثم دین پھر ان کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت نے کیا کیا، بعد ذالک فی الارض لمسرفون، وہ حدیں کراس کرنے والے. میجورٹی ان میں کون ہے؟ جو اللہ کی حدود کو توڑتی ہیں، پاس کرتی ہیں، کراس کرتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی آیت ہے. اب ہم ان میں رکھ کے دیکھیں دونوں آیات کے اندر کہ رسول اعظم، رسول مبین، پیغمبر آخر الزمان، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہ برداشت کریں گے وہ چیز کہ آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیے؟ اور یہ قوموں کو یہ جو ہے، یہ جرائم قومی جرائم ہوتے ہیں، ان قومیں بچتے نہیں ہیں اس سے. کتنا بڑا سانحہ کر دیا ہے. کبھی ہم سوچیں، اپنے اندر چاندی ڈالیں کہ جس طرح ہمارے بہت سارے بچے، بیٹیاں، بیٹے، ہماری قوم کے لاکھوں کروڑوں افراد، وہ غیر مسلموں کے جا کے ان کے دفاتر میں، ان کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ کیسا واقعہ وہاں شروع ہو جائے، پھر کیا جذبات ہوں گے ہمارے، کیا ہمارا موقف کیا ہوگا؟ تو یہ میرے چونکہ ذہن پہ بڑا بوجھ تھا، تو میں نے کہا میں رہنمائی کے لیے قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ کو بھی یہ بات واضح کراؤں، آپ کو بھی سامنے لے کے آؤں یہ چیزیں، یہ آیات، کہ کتنا جرم ہے، یہ کتنا سنگین جرم جو ہے وہ کیا گیا. اب کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ہمارا تشخص، یہ اسلام کا یہ تشخص ہے، یہ ہے رواداری. ایک غیر مسلم ہمارے ملک میں کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں، آپ نے اس کو کس طرح جیسے وہ بھیڑیے نوچتے ہیں، اس طرح نوچا گیا اس بیچارے. تو لہذا یہ مقام ہمیں سوچنے کا ہے کہ ہم نے کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارے رسول بھی وہاں موجود ہوں گے، تو کیا ہم جواب دیں گے؟ کبھی بندہ سوچے تو صحیح.
میں آپ کو ایک اور آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں اس سلسلے میں. بہت زیادہ آیات ہیں لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک آج تو وہی چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ، لیکن چند یہ چونکہ میرے ذہن پہ بوجھ تھا تو میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں کہ اسلام میں اور قرآن میں کیا احکامات درج فرمائے گئے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر 232 سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 دیکھیں ذرا. یہ اتنی زبردست آیت ہے ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہمیں اس سبق پکڑنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر کوئی مشرک تمہارے ہاں پناہ لے لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، نَسْتَجَارَكَ موجودگی کی بات ہو رہی ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے اگر کوئی مشرک آپ کے ہاں پناہ لے اور آپ اس کو پناہ دے دیں، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اس دوران آپ اس کو کلام اللہ بھی سنا دیں، یہاں تک کہ آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ظاہر ہو رہی ہے اور آپ نے ان کے سامنے، اس مشرک کے سامنے کلام اللہ پیش کیا ہے، قرآن پیش کیا ہے، قرآنی آیات پیش کی ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آئی نہ آئے، کوئی بات نہیں مانتا نہ مانے. تو اللہ نے فرمایا اس کے باوجود آپ نے کیا کرنا ہے، ثم ابلغہ ما منہ، آپ نے اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، یعنی کلام اللہ سنانے کے باوجود، کلام اللہ سنانے کے بعد آپ یہ کرنا ہے، آپ نے اس کو جس جگہ وہ چاہتا ہے، جس جگہ وہ امن چاہتا، جس کو وہ امن کی جگہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ پیس، جہاں وہ پیس محسوس کرے، آپ نے اس بندے کو وہاں پہنچانا ہے، آپ نے امن کی جگہ پر. ثم ابلغہ ما منہ، یہ ہے فرمان الہی جو بذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک پہنچا ہے. یعنی اس کو آپ نے امان دینا ہے، آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت یہاں تک کرنی کہ جہاں وہ امن سمجھے وہاں تک اس کو پہنچانا بھی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ ہے بات، یہ ہے قرآن. اور اگر ہمارے ایسا ماحول ہو اور ہمارے کسی مذہبی گروپ کے پاس وہ بندہ آ جائے جا کے دکھائے، واپس کہا جاتا ہے کہ ہمارے حضور نے تمہیں، حضرت نے یہ باتیں بتائی ہیں اتنی اچھی، تم مان ہی رہے. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ کیا خبر ہے، یعنی انسانیت کی کتنی اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کی بھی جو ہے یہاں پر کتنی قیمت ڈالی ہے، اس کی کتنا اس کا احترام دیا اس کو. ثم ابلغہ ما منہ، اس کو جہاں وہ امن سمجھتا ہے، پیس سمجھتا ہے، جہاں وہ اپنی حفاظت سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچاؤ. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جگہ تک پہنچا کے آنا، چھوڑ کے آنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمارے اس لیے کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ. یعنی یہی بندہ جو مارا گیا اس کو کیا پتہ ہمارے نظریات کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کس قسم کے لوگ ہیں. اس کو یوں اس کو چھل دیا، بھون دیا اس کو بیچارے کو، کس دردناک طریقے سے اس کا قتل کیا گیا. اب یہ ذمہ داری ہم سب جو دین سمجھنے والے علماء، بڑے بڑے مفتیان، یہ سب کو سوچنے کا مقام ہے. ہماری شرعی وہ جو کونسل بنی ہوئی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، ہمارے کورٹس، ہمارے مفکرین، یہ مقام ہے سمجھنے کا. یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور ملک میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، ابھی تو ایک بندہ ہوا نا، یہ چلے گا کام اگر آپ نے نہ صحیح سمت میں اس کو سوچ نہ دی لوگوں کو، یہ چلے گا کام. کوئی بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا. اتنا آپ نے ان کو لوگوں کے اندر پوائزن بھر دیا، زہر بھر دیا مذہب کے نام کے اوپر، کہاں بچے گا کوئی. تو یہ سوچنے کا مقامت ہے. بہرحال چلتے ہیں ہم اپنے اصل جو ہمارا چل رہا ہے موضوع. یہ تو میں نے آپ کو ایک میرا چونکہ بڑا پریشر تھا اوپر، تو میں نے کہا چند آیات آپ کے اوپر رکھ دوں کہ کسی جان کو مارنا، نہ حق قتل کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے متعلق تو بہت آیات بھری پڑی ہیں
اور جان کے حرمت کا تو بہت زیادہ قرآن کریم نے اس میں رکھا ہے. انسانی جان کی کتنی قیمت ہے، چاہے کوئی بھی ہو. وہ ہمارا مہمان تھا بیچارہ، اپنے سروس کر رہا تھا ادھر، بچے پیچھے. اب ان کے خاندان کو پوچھ کے دیکھے کوئی کہ کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے. اور ہمارا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا باہر حادثہ ہو جائے کسی بیٹے کے ساتھ، کسی بیٹی کے ساتھ، کسی باپ کے ساتھ، تو کیا اثر ہوگا پچھلے خاندان میں. اپنے کو رکھ لے، دیکھ لیں بندہ وہاں. لہذا چلیں اب ہم چلتے ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے وہ منذر کی حیثیت بیان کی گئی ہے. انذار کرنے والے، ہر نبی انذار کرنے والا ہوتا ہے، آگاہ کرنے والا ہوتا ہے کہ دیکھو جو اگر برے کام کرو گے، راہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، یعنی اس کی جو وحی ہے، اس سے راہ جو فرار اختیار کرتا ہے انسان، پھر کیا ہوتا ہے اس کا، کیا اس کو رزلٹ ملتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں ذرا سورہ، یعنی بطور منذر میں بتا رہا ہوں آپ کو. نازعات ہے 79 صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 45. یعنی منذر کن کے لیے ہیں؟ یعنی انذار کرنے والے، وارن کرنے والے. اللہ ہمارا ہے 45 میں، 45 میں، صفحہ نمبر 766 صفحے پہ. اللہ ہمارا انما انت منذر. انما یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ کی حیثیت، آپ کیا ہے؟ منذر، انذار کرنے والے ہیں، آپ آگاہ کرنے والے ہیں. لیکن آگاہی کن کے لیے؟ میں یخشاہا، کہ جو تھوڑا سا بھی اپنے دل میں خشیت رکھے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کو ہوگا، اللہ کے ساتھ وابستگی ہوگی اس کی. انذار تو انہیں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے نا. یعنی منذر جو ہوتا ہے وہ تو سب کو کر رہا ہوتا ہے انذار، لیکن وہ جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، یہ اس کے کام آئے گا انذار. اور قرآن کریم تو انذار کے حوالے سے، یعنی وارننگز کے حوالے سے تو بھرا پڑا ہے. ایک آدھ جگہ پہ نہیں ہے، بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ آپ کو ملے گا جگہ جگہ پہ. آپ کو میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، یہ 46 صورت نکالیں ذرا، 46 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر تھے. ان کو ایک نذیر اور بشیر کا جو ہے نا وہ ایٹریبیوٹ کیا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کا یہ وصف تھا، ان کا یہ مقام تھا. یہ دیکھیں آپ ذرا، یہ کیسی زبردست آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. سورہ الاحقاف میں ہے، 644 644 صفحہ نمبر ہے. سورہ الاحقاف یہ ہے، اور اس کے آیت نمبر 9 دیکھیں ذرا. یعنی جب انسان ان آیات سے گزرتا ہے نا تو عجیب اس کی اپنی کیفیت بھی ہوتی ہے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے، مقام بلند، ان کی ایمانداری کی انتہا، وہ آپ کے سامنے کھل کے آتی ہے بات. یعنی ایسی باتیں جو ان کی ذات کے حوالے سے بھی اللہ نے فرمائی، وہ بھی انہوں نے ایز اٹ از اپنی قوم کے سامنے بیان فرما دی، لوگوں کے سامنے بیان کر دی. یہ دیکھیں ذرا، فرمایا قل، کتنی یعنی اتنی حسین و جمیل شخصیت آنی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتی. اتنی بیلنس پرسنالٹی، اتنی ایماندار، اتنی یعنی اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی اور ان کی عاجزی کی انتہا اس آیت کے اندر. قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، ما کنت بدعا من الرسل. کمال ہے، فرمایا کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں، میں کوئی نیا یا نرالا رسول نہیں ہوں. یہ دیکھیں میں حیران ہوں کہ کیسی بات کہہ رہے ہیں. یعنی میرے سے پہلے بھی رسول آتے رہے، وہی ہوں میں بھی، جو ان کا پیغام تھا وہی میرا پیغام ہے. بدعا من الرسل، فرسٹ نبی نہیں ہوں، فرسٹ رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کہ کوئی نئی بات لے کے آ گیا. بلکہ اللہ ہمارا، انہوں نے آگے یہ کہا کہ رسول آپ یہ بھی کہیں وما ادری ما یفعل بی، میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی ادراک نہیں اس بات کا کہ میرے کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، مجھے کوئی ادراک نہیں ہے. یہ دیکھیں ان کی شان
اور بڑھ جاتی ہے. ان ایسی آیات جب سامنے آتی ہے نا، کتنا عاجزی، اتنا بڑا اسٹیٹس، وہ خود ان کی ذات زبان اقدس سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ میں تمہارے متعلق بتا سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ہے رسول کی شان، یہ ہے حفاظت نبوت جسے کہتے ہیں نا، حفاظت پیغام کرنے والا، وہی کا محافظ. فرمایا کہ میری تو بس یہ شان ہے. یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ. یہ دیکھیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. اللہ کہتا ہے آپ کہیں ان اتبع، میں تو اتباع کرتا ہوں، میں اتباع کرنے والا ہوں، فالوور ہوں، الا ما یوحى الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے بات، جو کچھ میری طرف آتا ہے میں اس کو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں. دیکھ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، کتنا بڑی آنر کی بات ہے، کتنی بڑی ان کی آپ ایمانداری کی انتہا دیکھیں. یہ ہوتا ہے رسول کا الامین ہونا، جو بات کہی گئی ہے اس ایز اٹ از بیان کرنی ہے. فرمایا کہ میرا کیا منصب ہے، میں اسٹیٹس کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں نے فالو کرنا. ان اتبع، یہ ہے اتباع وحی، کہ جو وحی میری طرف کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، میں اس پر اوبے کرنا، اس کو فالو کرنا، اس پر چلنے کا پابند ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وما انا الا نذیر مبین. دیکھیے انذار کرنے والا. اور میرا منصب، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں کیا ہوں، الا نذیر، اور نذیر بھی مبین، نذیر مبین، کھلی دو ٹوک آگاہی دینے والا، وارن کرنے والا. ان انا الا نذیر مبین. اور اس میں تو یہ سینکڑوں مقامات آپ کو ملیں گے، 100 سے اباب دان 100 جو ہے نا، 100 مقامات ایسے ملیں گے، 100 سے اوپر ہی، کہ جس میں نذیر، بشیر، انذار، یہ سارے اس میں آئے ہیں. ہر نبی نذیر ہوتا ہے. وما انا الا نذیر مبین. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کا مقام، ان کا منصب کیا تھا کہ وہ نذیر تھے اور مبین تھے. کتنا بڑا ان کا جو ہے یہ دو ٹوک پیغام ہے. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ایک بندے کو تم اگر ناجائز قتل کرو گے تو گویا تم نے پوری انسان کو قتل کر دیا ہے. یہ ہمیں بتایا گیا تھا، اور یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بننی تھی. یہ بات، یہ ہے ان کی سیرت. ہم نے کیا کر دیا، کیا کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو ایک بہت بڑا سامنے آ گیا. کیا روز کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر. اسی طرح آپ دیکھیں ذرا، یہ آپ کو میں آیت اپنا ہے 27-92 نکالیں ذرا، دیکھیں اس میں کیا فرمایا ہے. چار 491 صفحے پہ، ایک جگہ نہیں ہے، بے شمار جگہ پر نذیر بشیر منذر. صفحہ نمبر 27 ہے. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، 91 شروع کر لیتے ہیں، 91 سے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول آپ نے یہ کہنی ہے بات، انما امرت ان اعبد. ہر نبی کا اسٹیٹس یہ تھا کہ وہ عبد تھا، اللہ کا عبد کا بہت بڑا مقام ہے. اگر انسان اپنا عبدیت کا مقام سمجھ جائے نا قرآن کریم کی روشنی میں، بس بیڑا پار ہوتا ہے انسان کا. عبد صرف ایک کا، یعنی محکومی جو ہے، غلامی جو ہے، ایک ذات بابرکت ہے جس کا نام اللہ، اس کی اختیار کرنی. فرمایا کہ آپ انما امرت، کہیں کہ انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے آرڈر دیا گیا کہ میں عبد بن کے رہوں، غلام بن کے رہوں، محکوم بن کے رہوں. کس کا؟ رب ہذہ البلدہ، جو اس بلدہ یعنی مکہ، جو اس بلد کا، اس شہر کا کیا ہے؟ رب ہے، ربوبیت کرنے والا. الذی حرمہا، الذی حرمہا، اس نے اس کو حرمت دی ہے. اس یعنی مکہ کو، جہاں بیت اللہ ہے، اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ،
اور اس کی ہر چیز جو ہے اس میں حرمت رکھی گئی ہے، ہر چیز تو ہے اسی کی، وَلَهُ كُلُّ، یعنی اس اللہ کی تو ہر چیز ہے، اس نے اس شہر کو، اس بلدہ کو حرمت والا بنایا ہے۔ اور اگلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں مسلم بن کے رہوں، اللہ کے سامنے جھکا ہوا، اللہ کے احکامات کے آگے جھکا ہوا، جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق چلنا۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن کی وہ کیا کروں، تلو کروں، اس کا پیچھا، یہ تعلق ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اس قرآن کی، اس کے قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اتلو القرآن، تلوا، تالون، جیسے پہلے میں کہ جو بتایا کہ عربی میں تالون کہتے ہیں، جیسے ایک بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس کا بچہ اس کا اپنی ماں کے دودھ کی طرف بھاگتا ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، یہ بہت بڑی رزق ہے ہمارے لیے، رزق روحانی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا، جب بھی کوئی مسئلہ ہے پیچھے پیچھے، اس سے آپ نے کیا کرنا، گائیڈنس لینی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اور آگے ہمارا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس جو کوئی بھی اس سے گائیڈنس لے گا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اس سے ہدایت پکڑے گا، تو اس ہدایت کا فائدہ کس کو ہوگا، لِنَفْسِهِ، اس کی اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچنا ہے، اس کی ذات کو ہدایت ملنی۔ اور آگے ہمارا وَمَنْ ضَلَّ، اگر کوئی نہیں چاہتا، ڈیریلڈ نہ چاہتا ہے، گمراہ نہ چاہتا ہے، اس قرآن کریم کی نئی طرف آنا چاہ رہا ہے، وَمَنْ ضَلَّ، وہ کھڈ کھائیوں میں گرنا چاہتا ہے گرتا جائے، گمراہیوں میں جانا چاہتا ہے جائے، تو اللہ ہمارا آپ ان سے یہ کہہ دیں، فَقُلْ، اے رسول، بس آپ یہ اعلان فرما دیں، انما انا من المنذرین، یہ دیکھا، انما انا من المنذرین، میں تو آگاہ کرنے والوں میں سے ہوں، آگاہی فراہم کرنا میرا کام ہے، آپ کو وارن کرنا ہے کہ غلط کاموں کا رزلٹ غلط نکلنا ہے۔ وما انما انا من المنذرین، میں آپ کو انذار کے متعلق جو مقامات ہیں خصوصی، ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ رسول کا مقام کیا تھا۔ اور رسول تو اس قرآن کو جب بھی کھولیں گے وہ زندہ ہے، اس کے اندر ہے، جہاں سے ملے گا آپ کو رسول کا صحیح تشخص۔ اللہ ہمارا انما انا، کہ آپ فرمائیں انما انا من المنذرین، یعنی آگاہی فراہم کرنا رسول کا کام ہے اس وحی کی روشنی میں۔ وہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ زبردستی لائے، کیونکہ وہ منع کر دیا گیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنی ولنگنیس سے، خوشی سے آپ نے آنا تو موسٹ ویلکم۔ تو لہٰذا ان آیات کی روشنی میں انذار کرنا، یہ ہے نبی رحمت کا ہمارے اوپر رحمت، یہ ان کا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، انہوں نے ہمیں اتنی بڑی کتاب دے دی ہے رہنمائی کے لیے، جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی، ایز اٹ از ہماری طرف پہنچا دی۔ ان کا مقام ہے انذار کرنے کا۔ آگے فرمایا، اور فرمایا اے رسول آپ الحمدللہ کہیں، وقل الحمدللہ، تمام تر جو تعریفات ہیں، دا موسٹ پریز وردی، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہے، تمام تعریفات، تمام قسم کی جو پریز ہے صرف اللہ ہی کے لیے۔ اور فرمایا کہ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ضرور بضرور دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں، آیات اپنی، جس سے تم اس کو کیا کرو گے، پہچان لو گے تم۔ یہاں تو قدم قدم پر نشانیاں اللہ کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم ایکٹ کرتے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر ایکٹ سے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ ہر عمل، یہ نہ بتا سمجھے کہ میں نے غلط کام کرے مجھے چاہے کوئی نہیں کرتا، وہ ساتھ جڑا ہوا، اس کے ملائکہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں جو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الفرقان، سورہ الفرقان آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن جہاں بھی آپ جہاں سے شیڈ اس کے پھیلے ہوئے ہیں، آپ جہاں سے بھی اٹھائیں گے نئے شیڈ سامنے آئیں گے۔ یہ دیکھیں آپ سورہ الفرقان کی
ایک نمبر آیت شروع کرتے ہیں 456 صفحے پہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی، بڑی بابرکت ذات ہے وہ. تبارک الذی، تبارک الذی نزل الفرقان. کمال ہے یار. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا ہے. کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر. بندہ کون ہے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم چھایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے جو ملا ہوا ہے، محیط ہے. فرمایا کہ اس کا پرپس کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے اس قرآن کے نازل کرنے کا. یعنی الفرقان، یہ فرق کرنے والی کتاب جو ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ نزل الفرقان، الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب جو اپنے بندے پر نازل کی ہے. اس کا مقصد یہ ہے لیکون للعالمین نذیرا. یہ نذیر آ گیا پھر. اس کے ذریعے آگاہی دینی ہے بھائی. یہ سچا اور سچا کلام اللہ، جب تک اس کے ذریعے انسانوں کو آگاہی نہیں ملے گی یہ چلتے رہیں گے. اس قسم کے مسائل جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے امت مسلمہ کے اندر خاص طور پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین کو آگاہ کرنا ہے. لہو ملک السماوات والارض، یعنی پہلی بات تو اللہ نے فرمائی کہ اس فرقان کا، الفرقان کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. کیا مقصد ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا. عالمین، اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا، کس کو جا کے آگاہی دیں گے؟ جب ہمارا کنڈکٹ یہ ہوگا تو کس کے پاس جائیں گے؟ وہ کہیں گے اس کے مطابق ڈھالا اپنے آپ کو، ہمیں تو تصویر چاہیے اس کے مطابق تمہاری. ہمیں آگاہی دینے کے لیے آ گئے، تم اپنا تو پہلے کنڈکٹ دیکھو. بندے کو تمہیں نجائز وہاں قتل کر دیے اور یہ تعلیم ہمیں دینے آ گئے تم. یہ نہایت شرمندگی کا مقام ہے امت کے لیے پوری جو ایکٹ ہوئے. تو فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کے ذریعے آگاہ کر دیں آپ عالمین کو. نذیر، عالمین نذیرا، ہیومینٹی آن دا ہول، پوری ورلڈ کے لیے آگاہی ہے اس کے اندر. کیا دیں گے ہمیں؟ تو آپ خود نہیں آگاہی ملی تھے تو ہم دوسروں کو کیا دینی آگاہی؟ آگے ہم آیا کہ اللہ جس نے یہ کتاب بھیجی ہے نا، جس نے الفرقان بھیجا ہے، وہ کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض. وہ اللہ جو ہے وہ ملک السماوات ہے، بادشاہ ہے وہ، اس کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے. سماوات عرض کا وہ مالک ہے. اور اس اللہ کا ولم یتخذ ولدا، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی. یہ ہے جس نے الفرقان بھیجا ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یعنی یہ ان قوموں کا یا ان قوتوں کا جو اللہ کا شریک چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے. کوئی بیٹا کہتا ہے اللہ کا، کوئی کچھ کہتا ہے. یعنی یہ شرک کی بہتری کی گئی اس آیت کے اندر کہ نہ تو وہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور وہ ذات بابرکات جس نے یہ الفرقان نازل کیا ہے، اس نے ہر چیز کی قدریں مقرر کی گئی ہیں. فَقَدَّرَهُ، اس نے اس کے پیمانے ویلیوز مقرر کی ہیں. تقدیرہ، تقدیرہ، فَقَدَّرَهُ تَقدِيرًا، ہر چیز. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقدِيرًا، ہر چیز کی تخلیق اس نے کی ہے اور اس کی قدریں مقرر کی ہیں. اس نے ویلیوز، پیمانے اس کے بنائے ہیں ہر چیز کی. اور آگے اللہ ہمارا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. دیکھیں ذرا کیسا انداز ہے. کہتے ہیں تم اللہ کے ساتھ ساتھ، دون کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری ہستیاں.
کہ تم کیا کرتے ہو، تم پکڑتے ہو، بناتے ہو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی، دوسروں کو بھی الہ بناتے ہو، غیر اللہ کو اللہ بناتے ہو تم. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. دیکھیں یہ ہے قرآن، یہ ہے وہ آگہی جس کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جن کاموں سے منع کیا گیا وہ سارے ہم کام کر رہے ہیں. کہ جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے ساتھ تم نے الہ بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی. کتنی بڑی دلیل ہے یہ اللہ کے الوہیت کے حوالے سے، اللہ کے ونس آف اللہ کے حوالے سے، الہ واحد کے حوالے سے، کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ اسی اللہ نے پیدا کیا ان کو. یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی کائنڈ ہی فرق ہے، اللہ تعالیٰ کی نوع ہی فرق ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی نوع ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ لگا ہی نہیں کھاتی وہ چیز، تو آپ ان کے ساتھ اللہ کو ڈکلیئر کر رہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہے. یہ آپ نے ان کو اپنا الہ بنا لیا. اور آگے ہم آیا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. کتنی محکم دلیل ہے. اللہ ہمارا ہے جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے ساتھ الہ بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، یعنی اس زمانے کے لوگوں کو بھی آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمیں یہ آگاہی دی جا رہی ہے کیونکہ لیکون للعالمین نذیرا یہ کتاب. اللہ ہمارا ہے کہ ان ہستیوں کو جنہوں نے تم نے اللہ کے ساتھ معبودین بنا رکھا ہے نا، بڑے بڑے القابات، بڑی بڑی پاورز دے رکھی ہیں. اللہ ہمارا ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نفع یا نقصان بھی نہیں کر سکتے. تمہارا کیا کریں گے وہ؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، وہ تو اپنے نفع جو نقصان ہے اس کا، یا ولا نفعا، ان کے پاس تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. جا کہ تم ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے رہو. اور فرمایا ولا یملکون موتا، نہ ان کا کوئی موت پر اختیار ہے، نہ ان کی زندگی پر، حیات پر کو اختیار ہے. اور نہ جب دوبارہ اللہ نے اٹھایا جانا مخلوق کو، اکٹھا کرنا ہے ان کو، نہ اس پر کو اختیار ہے ان کا. یہ دیکھیں ذرا، یہ سچے موتی ہیں، یہ ڈائریکٹ کلام ہے اور ہم سے یہ مخاطب ہے قرآن کریم. یوں سمجھیں جیسے ہمارے اوپر ہی نازل ہو رہی باتیں ہیں، ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں. لیکون للعالمین نذیرا، یہ اتاری تھی آیات اپنے بندے پر، اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ نازل ہوا تھا قرآن. اور خود ان کو بھی بتایا کہ آپ نہیں فرما دیں کہ میرے پاس نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. یہ ہم نے پہلے آیات آئی ہیں کافی سارے، پچھلے دروس میں یہ آیات کافی آ چکی ہیں. 650 میں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، سورہ یونس میں ہے کہ بھئی میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اسی طرح ہم چلتے ہیں ذرا آگے، یہ 1452 میں چلیں ذرا. بہت جگہ پھیلی ہوئی یہ چیز، ایک جگہ نہیں ہے. ذرا 1452 میں یہ دیکھتے ہیں کیا شیڈ ہے. یہ نا سورہ ابراہیم ہے، اس کی آخری آیت. یہ سچے موتی ہیں. میں آپ سے جب کئی دفعہ پہلے بھی میں آپ سے کرتا رہتا ہوں، اکثر آپ سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے خالص قرآن آئے تو دل کی آنکھیں کھول لیں، اپنے دماغ کی آنکھیں کھول لیں اور ان کو اتاریں اپنے اندر. ان آیات کو اندر جانے دیں اپنے دل دماغ کے اندر. دیکھیں پھر کیا آپ کے اندر وہ جلا پھوٹتی ہے، روشنی آتی ہے. یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے 1492 میں کہتا ہے ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن اس کی بات ہو رہی. بلاغ للناس، ہیومینٹی آن دا ہول، للناس پیپلز، عوام، بنی نوع انسان، یہ ان کے لیے پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام کن کے لیے؟ ہیومینٹی آن دا ہول. کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہی جو رحمت ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی کو ڈالنا، رحمت اس سے آتی ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ. دیکھیں پھر آگے انذار،
ہم نے سمجھا نہیں قرآن کو قرآن کے ذریعے. وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اس کے ذریعے آگاہ کرنا ہے. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ سب مخلوق سب انسان یہ جان لیں. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے، الناس کو معلوم ہو جائے. اس کے ذریعے بیان کرنا ہے، اس کے ذریعے پیغام کو پہنچانا ہے، اس قرآن کو پہنچانا ہے. کہاں پہنچانا؟ ہم تک ہی نہیں پہنچا ابھی تک، تو ہم نے کہاں پہنچانا ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ اس کی آ رہی، ہمیں اس سے آگاہی ملی نہیں ہے، سوائے ناظرہ پڑھ لینا، حفظ کر لینا. وہ سٹیجز ہیں، لیکن جب تک آپ انسان جو ہے اس کے اوپر تدبر نہیں کرے گا، تدبر فی القرآن نہیں ہوگا، تو کیسے سمجھ آئے گا یہ قرآن؟ کیا ہمیں رہنمائی ملے گی؟ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد، تاکہ وہ جان لے، مخلوق، انسانی مخلوق جان لے، ہیومینٹی آن دا ہول، پیپل جان لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا الہ واحد صرف ایک الہ واحد ہے، بس کوئی شریک نہیں اس کا. انما هو الہ واحد، وہ اللہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، خالق و کلی شیء ہے، وہی الہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں. انما ہوا الہ واحد. کاش یہ قرآن اس امت کو سمجھ آ جائے. یہ قرآن چاہتا کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا وہ تعارف کرا رہا ہے؟ ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا ہے اللہ کے حوالے سے. انما ہوا الہ واحد، کہ وہی ہے صرف الہ واحد، ونیس آف اللہ. اور اس کو شعوری سطح پر سمجھانا ہے لوگوں کو، ان کو نشانیاں سمجھا کہ کائنات فطرت میں سے بھرا پڑا ہے کائنات ساری. انما ہوا الہ واحد، اور فرمایا کہ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کمال، الہ واحد. یہ تذکرہ ہے کن کے لیے؟ اولو الالباب، جوہریوں کے لیے، جو ساتھ نکالتے ہیں، جن کو پتہ ہے اس کی کیا قیمت ہے. اس قرآن کی قیمت کیا ہے؟ قرآن تو ایک انمول چیز ہے، یعنی اس کے حقائق اور معرفت سے جو واقف ہیں لوگ، وہ اولو الالباب ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ایک جان کو نجائز قتل کرنا گویا کہ پوری انسان کو قتل کر دینا، اور ایک کو زندگی دینی پوری انسان کو زندہ کرنا ہوتا ہے، پوری انسان کو زندہ کرنا ہوتا ہے. جن کو یہ پتہ ہے، یہ ان کے لیے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ تذکرہ ہے، یہ یقین دہانی ہے، کن کے لیے ہے؟ جو ان کو سمجھیں گے. اور اسی طرح ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ میں انذار کے حوالے سے، وارننگ کے حوالے بتا رہا ہوں، حوالے سے کہ یہ آیات اللہ جو ہیں، ان کے ذریعے آگاہی حاصل خود بھی کرنی ہے، دوسروں تک بھی پہنچانی ہے کہ انما ہوا الہ واحد. اب دیکھیں، آپ 34:46 نکالیں. 34 سورت ہے سبا. 34:46 صفحہ نمبر 551 ہے. سبا، کمال ہے، بہت زبردست آیت ہے، کمال ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہیں، رکھی ہیں اس کے اندر، اس فرقان کے اندر کیا کیا عظیم حقائق بیان کیے ہیں ہمارے سامنے، لیکن توجہ ہی نہیں ہے ہماری. تو کیا کریں؟ یہ دیکھیں آپ، اللہ فرما رہا ہے، اے رسول آپ اعلان کریں، آپ کہیں. کیا؟ آیت نمبر 46 ہے، 34/46 صبا کی 46. فرمایا قل، یہ بھی کل سے بات شروع ہوئے گی، انما اعظکم بواحدہ. صرف ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کہیں رسول ایک بات سن لو، ایک بات، صرف میں تمہیں ایک بات کی واعظ کر رہا ہوں، ایک بات کے مطابق. قل انما اعظکم بواحدہ، ایک بات. وہ بات کیا ہے؟ کہتا ہے ذرا دھیان سے سننا، اس طرح کہ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ لے لو.
اللہ کی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ان تقوموا للہ، کھڑے ہو جائیں، بات سن لیں بھائی، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس قرآن کو سنیں. یہ کلام اللہ ہے، یہ ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے، ڈائریکٹلی. اس کو سن لیں، اس کی بات کو، اور غور کر لیں، پھر دیکھیں، چل کے دیکھ لیں. 2 قدم چلے نا صحیح، دیکھو رزلٹ آتے نہیں بہت ہے، پھر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ ہمارا ان سے کہیں کہ کیا کرو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. ایک ہی بندہ، 2 ہی بندے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہجوم ہے اور ہجوم کے کنارے پہ بندہ کھڑا آوازیں دے رہا ہے، وہ کہنا یار ابے ایک گل میری سن جانا، وہ بندہ لبکتا یار تو ایک گل کی سن لینا. آپ دیکھ لیں اس وقت ہجوم ہے، یہ یعنی اب میں کیا کہوں، ایک بے ہنگم ہجوم ہے. یہ ہمارا معاشرہ اس وقت بے لگامہ ہو چکا ہے، نہ قانون نہ کوئی آئین، کسی کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ ہمارا ان تقوموا للہ مثنی، 2 کو کہتے ہیں مثنی و فرادا. ایک فرد ہی کھڑا ہو جائے وہی بہت کافی ہوتا ہے. ثم تتفکروا، کرنا کیا ہے تم نے، تفکر شروع کر دو، سوچنا شروع کر دو کہ ہم کس حال میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے نکلنے کی تدبیر ہے کوئی. ثم یہ ہے جو قوموں کو عروج پر جاتی ہے، قوموں کو یہ فکر، یہ تفکر، غور و فکر کرنا، یہ چیز انسان کو آگے بڑھاتی ہے. جب انسان غور کرتا ہے نا اپنی ذات کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے حالات کے اوپر، تو پھر راہ نکلتی ہے اس کو سدھارنے کی. ثم تتفکروا، تفکر شروع کر دو. یہ ہے وہ پوائنٹ، صرف ایک ہی بات بتا رہا ہے اللہ اس آیت میں. اور فرمایا کہ ما بصاحبکم من جنہ، اللہ ہمارا ما بصاحبکم من جنہ، کہ آپ کا یہ جو ساتھی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ صاحب جو ہے، صاحب ان کو سوٹ بھی ان کو ہی کرتا ہے. صاحب میں بڑی چاچری ہے، بنانے میں بڑی چاچری ہے. ما بصاحبکم من جنہ، یہ کوئی دیوانہ شخص نہیں ہے، جنہ نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ یہ مجنون نہیں ہے. یہ مقام عرفہ بلند ہے، وہاں سے لیتا ہے یہ چیزیں. اس کا مقام بہت بلند ہے، سوچنے کا انداز بہت وسیع ہے، اس کا گہرائیوں میں گیا ہوا ہے. تم اس کو اجنہ سمجھ رہے ہو، اس کی باتوں پر تم کیوں دھیان نہیں دے رہے. اور فرمایا کہ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ دیکھو پھر نذیر آ گیا، یہ تمہارے لیے ایک وارنر ہے، یہ آگاہی دینے والا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ آنے والے عذابوں سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے. اس وقت ہماری قوم عذابوں میں مبتلا ہے، نار پر کھڑی ہے، نار کے اندر جا چکی ہے. اب وہاں سے صرف اور صرف اس قرآن کو، یہی ہے واحد راستہ جو نکال سکتا ہے. بس یہ وارننگ مل رہی ہے، الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. اور آگے اللہ ہمارا ہے، قل، اے رسول آپ ان سے کہیں، ما سألتکم من اجر فہو لکم، بھئی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان سے کہہ دیں آپ، میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے ان باتوں کو بتانے کا. میرا معاوضہ ہے جس کے پاس ہے میرا معاوضہ، تمہارے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہے میرا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میرا معاوضہ میرے اللہ دے گا مجھے، اس پر ہے، میری ذمہ داری اس پر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پر وہی نگران ہے. اور اسی کے ساتھ اب اگر آپ قواعد لے لیں، یہ تو پھر مضمون چلتا چلا جائے گا. آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 184 ہے، 184 کو دیکھ لیں. یہ اسی کے جیسی آیت ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ آپ سورہ الاعراف 7 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 184، 184، صفحہ نمبر 215 ہوگا، 215. اللہ ہمارا اولم یتفکروا، اس معاشرے کو بتایا جا رہا ہے، پہلے جو کہ مخاطب وہی تھا معاشرہ، اور آپ ہمیں بتایا جا رہا ہے. کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا اس بات کے اوپر، دھیان دیا ہے؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا. اولم یتفکروا ما بصاحبہ من جنہ، یہ آپ کا جو ساتھی ہے، آپ کا صاحب جو ہے جنہ نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے.
کمال ما بصاحبہم من جنہ، یہ ہے قرآن اپنی تشریح خود بخود کرتا چلا جا رہی ہے، اور فرمایا کہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان ہوا الا نذیر مبین. یہ تو یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، یہ نذیر ہے، نذیر بھی نذیر مبین ہے. یہ بڑی باشکاف بات کرتا ہے، بڑی کھلی دو ٹوک کھلی باتیں، روشن دلیلیں پیش کرتا ہے. ان ہوا الا نذیر مبین. اس طرح ایک اور آیت ملا لیں تو اس کے بعد اس کو وائڈ اپ کر دیں گے آج کے لیے انشاءاللہ. بہت زیادہ تھیں میری ذہن میں ابھی باتیں، تو اتنی بھرا پڑا سا قرآن کے گرد گھومتا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمت دی تو اس کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ دیکھیں ذرا آپ 17 نمبر نکالیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ذہن میں ایک آ گئی ہے، وہ بھی دیکھ لیں. وہ سمجھ لیں کہ وہ تحفہ ہی ہے اس کا. یعنی جتنا میں درس کیا نا آخر میں وائنڈ اپ اس کا یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک اور تحفہ میں دینا چاہ رہا تھا، وہ بھی لے لیں آپ جاتے جاتے اس قرآن کریم کے اندر سے ہی. یہ صفحہ نمبر 357 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 39 ہے. یہ دیکھیں ذرا کیا سا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی الوہیت کے حوالے سے. یہ مجھے بڑی زبردست جو ہے نا میرے دل پہ سمائی ہوئی آیت ہے. اللہ ہمارا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. بڑی عظیم آیت ہے یہ، اور بڑا خوف آتا ہے اس کو بیان کرنے میں بھی. کاش ہماری سمجھ پکڑ لے اس بات کو، اس پر غور کریں آپ. یہ آخری آیت، اس پر غور کریں آپ. اللہ ہمارا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی کی جا رہی ہے کہ اے رسول ہم آپ کی طرف یہ بات، آپ کا رب آپ کو وحی کر رہا ہے. حالانکہ سارا قرآن وحی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر یہ بات کو لا کے اللہ تعالیٰ اس کی نا اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اے ہمارے رسول آپ کا رب حکمہ الحکمہ میں سے یہ بات بتا رہا ہے، وہی کر رہا ہے. الحکمہ جسے کہتے ہیں نا منبع وزڈم، منبع دانائی. کمال ہے، دل نہیں کرتا چھوڑنے کو، اتنی اس میں آیات ہیں، کمال ہے. چلتا جائے گا قرآن، چلتا جائے گا. کہتا ہے یہ بات آپ کو الحکمہ، جو جان ہے، جو ماں ہے، الحکمہ وزڈم سے بھرا، اس میں سے یہ آپ کو وحی کی جا رہی بات. یہ من الحکمہ، آپ کا رب آپ کو یہ الحکمہ میں سے وحی کر رہا ہے. الحکمہ اب جہاں تک چلتے جائیں قرآن کھلتا جائے خود بخود، دل نہیں کرتا چھوڑنے کا، لیکن بعض وقت کی قید ہو جاتی ہے. اللہ ہمارا ہے وہ کیا بات ہے، ایک ہی نقطہ سمجھ لیں آپ. وہ بات یہ ہے الحکمہ میں سے آپ کی طرف یہ بات وحی کی جا رہی ہے. رسول آپ کا رب کو وحی کر رہا ہے کہ تم ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. کیا بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، غیر اللہ کو شریک نہ بنانا. یہ ہے وہ نقطہ. ولا تجعل، مت ٹھہرانا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرا غیر اللہ کو نہیں. آپ نے اس کا کوئی مقام نہیں اس کے مقابلے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وہ لا شریک ہے. یہ کتنا، یعنی بہت ساری جگہوں پر یہ بات آئی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طریقے سے بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا، یہ جنہوں نے اپنے ذہنوں میں اپنے خدا بنائے ہوئے نا، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ پکار کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، جو بھی آپ نے سوچ رکھا ہے اس کے حوالے سے، تو کہتا ہے پھر کیا ہوگا اچھا تمہارا، اگر تم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نا، تو فرمایا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. دیکھیں فَتُلْقَى، ڈال دیا جائے گا تمہیں، کس میں؟ فی جہنم، جہنم میں. کیسے؟ ملوما مدحورا، ملوم ملامت زدہ، لانتی، جس پر لعنت کی گئی ہو. اور مدحور
جسے کہتے ہیں راندہ درگاہ ہونا، دھتکارا ہوا، راندہ درگاہ، یعنی ہر قسم کی نمازشات ختم کر دی جائیں گے اس کے اوپر سے، اور لعنت ملامت کر کے تمہیں پھینکا جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کن کن ہستیوں کو ہم نے اپنا جو ہے نا وہ کیا کیا بنایا ہوا ہے، کیا کیا ان کو القابات دیے ہوئے ہیں، ذرا بندہ سوچے تو صحیح۔ ابھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ اتنے یہ مقامات ہیں اس قرآن کریم کے اندر اس قسم کے۔ میں مجبور ہوں ایک دو آپ کو حوالہ جات دینے کے حوالے سے۔ اب دیکھیں ذرا سورہ ہے نا، نکالیں آپ ذرا، کیونکہ پھر وہ ایک سیکوینس چل رہا ہے، تو پھر نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ وہ یہ سورہ الملک ہے۔ سورہ الملک کی نا صفحہ نمبر 729 پہ دیکھ لیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے چھوڑا نہیں جا رہا، یہ ایسا یہ عظیم یہ آ جاتا ہے نا بعض کا مقامات۔ تھوڑا سا آپ کا ٹائم اور لے لیتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ چونکہ متعلقہ ہے، فتلقا جو ہے نا یہ ڈالنا ہوتا ہے، پھینکنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی آئی تھی۔ میں نے کہا آپ کو وہ بھی سین دکھا دوں جس قرآن کے جس صورت کو ہم نے رکھا ہوا ہے جی، آپ رات کو پڑھ کے سوئیں تو آپ کو رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہ رزق والی آیتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ 6 سے شروع کر لیتے ہیں، سورہ الملک کی 6 نمبر ہے۔ کہتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، کہ جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اب وہی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی فتلقا والی، یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، کہتا ہے وہ جہنم کیا ہے؟ یہ نقشہ دیا اللہ نے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ کہتا ہے وہ دھاڑ رہی ہوگی، وہ آگ جو ہے نا جہنم کی، اس پہ ڈالا جائے گا جس میں تم یہ سنو گے، جا کے دھاڑ سنو گے، وہاں شور و غوغا سنو گے، شعلے اٹھ رہے ہوں گے اس کے اندر۔ اذا القوا فیہا، وہاں تھا نا فتلقا فی جہنم، یہ وہی الفاظ سمجھے آپ، یہ وہی ہے اذا القوا فیہا، جب اس میں ڈالا جائے گا، یعنی فیہا جہنم کی بات اوپر آ رہی ہے۔ سامعو، تم سنو گے، لہا شہیقاً وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جوش مار رہی ہوگی، شعلے اس کے اٹھ رہے ہوں گے۔ جہنم کا سین دیا اللہ نے، معمولی بات ہے کوئی، کس لیے کہ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا آپ نے۔ یہ اس کی سزا تو دے رہا بیان فرما رہا ہے کہ جب اس میں ڈالا جائے گا یہ وہاں سین ہوگا، لہا شہیقاً وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جیسے وہ پھٹ لاوا پھوٹ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دنیا میں بھی دیکھے ہوگے، آپ نے وہ جو پہاڑوں سے اٹھتا ہے نا آتش فشاں، میلوں تک وہ آبادی ٹھہر سکتی نہیں ادھر۔ تو وہ جو جہنم اللہ بیان فرما رہا ہے وہ تو یہ ہے، کہتا ہے کلما القی فیہا فوج، جوگ در جوگ لانے لگی ہوں گی ادھر۔ یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، یہ سنایا تو مکہ والوں کو تھا، لیکن سارے جہانوں کے لیے یہ قیامت تک چلنا ہے قرآن۔ کلما القی فیہا فوج، جب وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ، جتھوں کے جتھے وہاں پھینکے جا رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ جو سألہم خازنتہا، وہ وہاں جو جہنم کے دروگے ہوں گے نا، وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی وارن نہیں آیا تھا، کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا آپ کو؟ تم نے جتھوں جتھے جا رہے ہو، تمہیں کس نے بتایا نہیں تھا کہ یہ سین تمہارے سامنے آنا ہے؟ اور ان کا آگے جواب سنے آپ، اللہ نے ان کو کیا یہاں پہلی ریکارڈنگ بتا دی، پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا کہ یہ سین وہاں ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کہیں گے آگے سے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا ہمارے پاس، وہ بتاتا تھا باتیں قرآن کریم سے کھول کھول کے ہمیں بتاتا تھا۔ یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں اب یہ وارننگ تو بتائی جا رہی ہے، یعنی خود میرے لیے بھی سبق ہے یہ، اور جن کو میں پیش کر رہا ہوں ان کے لیے بھی سبق ہے یہ۔ اب یہ نذیر اب کون ہے جو اس کو کھول کے بتائے گا؟ وہ نذیر تو ہے، اور کیا ہے؟ اب آپ نے یعنی امت کے جو ہوتے ہیں نا سمجھدار افراد، وہ نذیر بنتے ہیں پھر۔
یہ رسالت کا فریضہ ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں نکال کر کے بتائیں ان کو. تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ ہاں آیا تو تھا نذیر، وہ ہمیں بتاتا تھا کھول کھول کے. فکذبنا، لیکن ہم نے کبھی سنی ہی نہیں بات. فکذبنا، ہم نے تکذیب کی اس کی، بس ہم نے مانا ہی نہیں، جھٹلا دیا. اور کہا کہ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا نہیں کوئی چیز نازل نہیں کی اللہ نے ایسے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم صریحاً تم گمراہی میں ہو. یعنی آگے سے ہمارا یہی جواب تھا ان کو، یہ جہنمی کہیں گے. اور وہ اگلی بات وہ یہ کہیں گے اللہ نے ریکارڈ کی ہے، بات ریکارڈ کی ہے، یہ ریکارڈ شدہ بات جو ہونے والا سین ہے ان کے متعلق ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارے ہیں. وہ کہیں گے یعنی یہ جہنمی، وقالو کہیں گے یہ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے بات اس کی. لو کنا نسمع او نعقل، اور عقل استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل بھیجا اپنا کھولتے تو ہم اس حالت میں نہ ہوتے جس حالت میں ہم آ چکے ہیں، اس جہنم میں نہ ہوتے. ما کنا فی اصحاب السعیر. اور فرمایا کہ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. وسحقا لاصحاب السعیر. اب کیا فائدہ جب تم اس کے ساتھی بن گئے، تو جہنم کے ساتھی ہو گئے تم، اب تمہاری بھی تو بربادی ہے، بس پریشانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ ہمارا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. یہ ہیں جو خشیت والے افراد، اپنے رب سے ڈرتے رہے، خوف کھاتے رہے، آنے والے وقت سے گھبراتے رہے، اور اپنی ہمت کو درست کر کے چلتے رہے. وہ سارے بن دیکھے اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر تو ان کے لیے ہوگا. تو اس جملے میں انشاءاللہ باقی آگے چلیں گے آیات. میں نے آپ کو آج جو مقصد تھا میرا بتانے کا، ایک تو ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت طیبہ اور ان کا جو اسوہ، یہ سارا اسوہ حسنہ ہے، قرآن پورا اسوہ حسنہ ہے ان کا. جتنی بھی ان کے اوپر قرآن کریم اترا اور جتنی موومنٹ ہے ان کی، جس طرح وہ لے کے چلتے رہے، قدم قدم پہ ان کا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ قدم قدم پہ ہمارے نمونہ ہے، ماڈل ہے. یہ باتیں انہوں نے تو ہمیں فرمائی ہیں، ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہم سے پوچھا جائے گا. یعنی اگر آج ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس الفیس آ جائے، دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، خوش ہو جائیں گے ہم سے. وہ قوم کتنے گھڑوں میں گری ہوئی ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، گروہوں میں بٹی ہوئی قوم، تقسیم ہے، مارنے کو ایک دوسرے کو دوڑتی ہے. تو یہ وہ خوش ہو جائیں گے. ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہم اس طرح کر رہے ہیں. ان کو سمجھیں جیسے آپ سمجھیں کہ ہمارے سامنے تو ہیں، وہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اس کی آیات اللہ ہمارے سامنے ہے، رسول اس کے اندر موجود ہے. کم از کم ہمیں تھوڑی سی تو شرم کوئی حیا ہم کریں اس قرآن کریم کی ان آیات کی. اپنے رسول کا کچھ تو ہم اوبے کریں ان کو. اس طرح قتل و غارت کرتے پھرنا، لوگوں کو مارتے پھرنا، ہر بندہ جو اٹھا ہے موب اٹھا ہے مار دیا پھڑ کے، جس کو مرضی پکڑ کے مار دو. یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے ابھی؟ اس سے وہ خوش ہو جائیں گے. ہم نے خوش کر دیا ان کو. تو میری سننے والے سے یہ استدعا ہے، جتنے بھی ساتھی اس کو ان آیات کو سنیں جنہوں نے، وہ آگے پھیلائیں اس کو، اور خود کوشش کریں اس قرآن کریم کو پھیلانے میں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس تک یہ بات پہنچے وہ من بالغ، اب اس کا کام ہے کہ اس کو پہنچائے آگے، اپنے پاس رکھ کے نہ بیٹھیں. یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میرے مالک کے، ہمارے مالک خالق کی یہ باتیں ہیں، خالص باتیں، سچی باتیں، سیدھی سچی سمجھ آنے والی باتیں. ہم ان سے منہ نہ موڑیں، اس کی طرف لپکیں. آخر اللہ کے پاس جانا ہے، آج تو کل سب نے جانا اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ بہرحال یہی تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إني ظلمت نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.